ہمارے محلے میں نیا بیوٹی پارلر کھلا تھا جس کے بارے میں مشہور ہونے لگا کہ وہاں سے جو بھی لڑکی تیار ہوتی ہے اس کی 1 ماہ کے اندر اندر شادی ہو جاتی ہے۔ اس پارلر والی لڑکی کے آتے ہی میرے محلے پر رش کم ہونے لگا۔ میں تجسس میں پڑ گئی کہ اس کے میک اپ میں ایسی کیا بات ہے۔ ایک دن میں بھی چادر لے کر عام سے کپڑے پہن کر اس کے پارلر چلی گئی، مگر مجھے جھٹکا لگا جب اس نے تیار کرنے سے پہلے کہا ایک خاص کمرے میں جانا پڑے گا۔ جیسے ہی میں اس خاص کمرے میں گئی میری روح کانپ گئی، کیونکہ اس کمرے میں میرا نام نازش ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے 4 بہن بھائی اور ہیں، اس لیے گھر کا خرچ بمشکل پورا ہوتا تھا۔ میں نے تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے مجھے بھی باہر نکلنا پڑا تاکہ میں بھی کما کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں۔ میں نے نوکری کی کوشش شروع کر دی، مگر میرے جیسی معمولی پڑھی لکھی کو کہاں نوکری ملنی تھی۔ جو بھی دیتا صرف لڑکی ہونے کے طعنے دیتا۔ میں بہت خوددار اور عزت دار لڑکی تھی، اس لیے ابھی تک دھکے ہی کھا رہی تھی۔ ایک اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی۔ پرنسپل نے مجھے ماہانہ 5000 دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے پورا مہینہ ٹک کر اور دل لگا کر کام کیا۔ جب اینڈ پر تنخواہ دینے کی باری آئی تو اس نے کہا ہم 2 مہینے تنخواہ نہیں دیں گے، ابھی تم نئی ہو، ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہی، پہلے بچوں کو پڑھانا سیکھو۔ میں نے بد دل ہو کر اسکول چھوڑ دیا کہ کیا فائدہ جب محنت کا صلہ ہی نہ ملے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری قسمت میری دشمن ہو گئی تھی۔ کوئی بھی کام کرتی تھی وہ الٹا ہو جاتا تھا۔ میری امی اکثر مجھے صبر کرنے کا کہتی تھی، مگر میں بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ ایک دن ایک کمپنی سے کال آئی، میں بہت خوش ہوئی۔ انٹرویو کے لیے گھر سے نکلی تو راستے میں گاڑی والے کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ کافی دیر تک ٹھیک کرتا رہا جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو باس بہت غصے میں تھا۔ اس نے مجھے کہا ہم آپ کو یہ نوکری دینا چاہتے تھے، مگر آپ پہلے دن ہی لیٹ ہو گئیں، اس لیے آپ جیسی غیر ذمہ دار لڑکی کو یہ نوکری نہیں دے سکتے۔ میں روتے ہوئے آفس سے نکلی، راستے میں سڑک کنارے بیٹھ کر میں رونے لگی۔ مجھے اس نوکری سے بہت امیدیں تھیں۔ اچانک میرے سامنے ایک فقیر آ گیا اور ہاتھ پھیلا کر مانگنے لگا۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے اسے دے دیے۔ پوچھنے لگا تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اسے کہا آج نوکری نہیں ملی، بہت اچھی کمپنی تھی، کاش مل جاتی۔ فقیر نے مجھے دعا دی کہ میری شادی اس کمپنی کے مالک سے ہو جائے جس نے مجھے نوکری نہیں دی تھی۔ اس فقیر کی دعا سن کر میں روتے روتے ہنس پڑی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تو ناممکن دعا تھی۔ خیر اس کے جانے کے بعد واپسی کے لیے میرے پاس کرایہ نہیں تھا، اس لیے پیدل ہی جانے لگی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے اچھا ہی ہوا تھا کہ میں پیدل گھر جا رہی تھی، کیونکہ راستے میں ایک جگہ ایک نئے بیوٹی پارلر کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا کہ کام کرنے والی لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر اس بیوٹی پارلر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں مجھے چیزیں پکڑانے اور صفائی ستھرائی کا کام ملا۔ پارلر نیا نیا کھلا تھا، اس لیے میں نے اس کو غنیمت سمجھا اور کام پر لگ گئی۔ میں وہاں کام بھی سیکھنے لگی۔ میرا ارادہ تھا کہ اپنا پارلر کھولوں گی۔ پارلر والی بہت اچھی تھی، وہ مجھے کام بھی سکھاتی اور پیسے بھی دیتی تھی۔ میرے ہاتھ میں بہت صفائی تھی، اس لیے اکثر کسٹمرز میرے پاس آتے تھے، جس کی وجہ سے پارلر بھی چلنے لگا۔ واپسی پر روز مجھے وہ فقیر ملتا جس کو میں نے ایک دن پیسے دیے تھے۔ وہ میرے باہر نکلنے سے پہلے ہی پارلر کے آگے کھڑا ہوتا تھا۔ میں اسے کچھ پیسے دے دیتی تو وہ خوش ہو کر مجھے وہی دعا دیتا جو اس دن دی تھی۔ اس کی عجیب و غریب دعا پر میں ہنس پڑتی۔ ایک دن میں نے اسے کہا بابا میں نے اس کمپنی کے مالک کو دیکھا بھی نہیں، نہ اس نے مجھے، تو پھر یہ دعا کیسے پوری ہوگی؟ اب کوئی اور دعا مانگے میرے لیے۔ کہنے لگا اللہ کرے گا لڑکی تیری شادی اس سے نہ صحیح مگر کسی بڑے آدمی سے ضرور ہوگی، تو دیکھ لینا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھیک لینے کے لیے مجھے ایسی دعا دیتا ہے تاکہ میں اسے خوش ہو کر پیسے دیتی رہوں، اس لیے میں نے بھی اس کی باتوں کو سیریس نہ لیا۔ میں نے 5 ماہ لگا کر وہاں کام سیکھ لیا۔ اس دوران میں نے بچت کر کے کچھ سامان بھی خرید لیا تھا۔ جب سارا انتظام ہو گیا تو میں نے اپنے گھر کی بیٹھک میں بیوٹی پارلر کھول لیا۔ محلے کی لڑکیوں اور عورتوں کو جب پتہ چلا تو وہ میرے پاس آنا شروع ہو گئیں۔ شروع میں پیسے کم لیتی تھی، آہستہ آہستہ میرا پارلر چلنے لگا اور میرے گھر کا خرچہ اچھے سے پورا ہونے لگا۔ میں بہت محنت سے لوگوں کو تیار کرتی تھی، اس لیے میرے پاس رش لگنے لگا۔ میرے گھر کے حالات بدلنے لگے، میں اپنی اس زندگی سے بہت خوش تھی۔ میرا ارادہ بن رہا تھا کہ اب کسی اچھے علاقے میں پارلر کھول لوں گی اور اپنے ریٹ بھی بڑھا دوں گی، لیکن شاید میری خوشیاں بس اتنی ہی تھیں۔ ایسا ہو گیا جس کا میں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے محلے میں ہی کچھ گھر دور ایک بیوٹی پارلر کھل گیا۔ کوئی نئے کرایہ دار آئے تھے جنہوں نے آتے ہی اپنا روزگار کھول لیا۔ میں پریشان تو ہوئی کہ میرے کاروبار پر اثر پڑے گا، مگر مجھے اپنے پرانے گاہکوں پر بھروسہ تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر اس پارلر میں نہیں جائیں گے۔ شروع میں تو وہ پارلر نہ چلا، لیکن پھر ایک دم ہی سارے حالات بدل گئے۔ اس پارلر کے بارے مشہور ہونے لگا کہ وہ بہت ہی خاص اور کرشماتی پارلر ہے۔ جو لڑکی بھی اس پارلر سے تیار ہوتی ہے اس کی شادی بڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر پورے محلے میں سنسنی پھیل گئی۔ میرے سارے گاہک اور سارے محلے والے اب اس پارلر جانے لگے تھے۔ میرے پارلر پر رش کم ہونے لگا اور اس کے پارلر پر رش بڑھنے لگا۔ یہ میرے لیے بہت ہی عجیب بات تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی اپنے پارلر کو چلانے کے لیے یقیناً جھوٹ کہہ رہی ہوگی۔
مجھے اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں تھا کہ وہ تیار کرے گی اور کچھ دنوں بعد شادی بھی ہو جائے گی۔ ایک دن میری بچپن کی سہیلی پروین میرے گھر آئی، آتے ہی کہنے لگی کہ وہ نیا پارلر تو بڑا زیادہ چل پڑا ہے، سنا ہے وہاں جانے والی لڑکیوں کی بڑی جلدی شادی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا وہ اپنے پارلر کی مشہوری کے لیے ایسا کر رہی ہے، ورنہ ایسا ممکن نہیں۔ پروین کہنے لگی نہیں، وہ جو کہتی ہے سچ ہی کہتی ہے، واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ پروین نے کہا کہ پچھلی گلی میں جو لڑکی روشن آرا تھی نا، جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، وہ بھی اس لڑکی کے پارلر میں تیار ہونے چلی گئی۔ 15 دنوں کے اندر اندر اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی 5-6 لڑکیوں کی شادی ہوئی ہے، اسی لیے تو ساری لڑکیاں اس کے پارلر جاتی ہیں۔ میں یہ سب سن کر دھنگ رہ گئی تھی۔ اب تو میرے پارلر پر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے اس کی تیار کی ہوئی لڑکیوں کا میک اپ دیکھا تھا، وہ لڑکی مجھ سے اچھا تیار نہیں کرتی تھی، بس شادی کا ذکر سن کر اس کے پارلر پر لوگ آتے تھے۔ مجھے تجسس ہونے لگا کہ آخر یہ کیا راز ہے، کیونکہ پروین بھی اس کے پارلر کی تھی اور 10 دنوں کے اندر اندر اس کی بھی شادی ہو گئی، وہ بھی بیرون ملک رہنے والے لڑکے سے۔ میں پروین کے لیے بہت خوش ہوئی کہ وہ باہر کے ملک چلی گئی ہے۔ اب تو میں پکا فیصلہ کر چکی تھی کہ ہر صورت معلوم کر کے رہوں گی کہ اس کے میک اپ میں ایسی کیا بات ہے کہ لڑکیوں کے راتوں رات رشتے آ جاتے ہیں۔ اگلے دن میں نے محلے کی ایک لڑکی کے ہاتھ اپنا تعارف کروا کر پیغام بھیجا کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس پارلر والی نے مجھ سے ملنے سے منع کر دیا، کیونکہ اس کا اصول تھا کہ وہ کسی اور پارلر والی سے نہیں ملتی تھی۔ مجھے سن کر بہت برا لگا کہ یہ کیا بات ہوئی بھلا، لیکن پھر میں نے سوچا اس نے کون سا مجھے دیکھا ہوا ہے، میں بھی اس کی کسٹمر بن کر چلی جاتی ہوں۔ اس خیال کے آتے ہی میں خوش ہو گئی، اس طرح سے صحیح رہے گا۔ میں نے عام سے کپڑے پہنے اور چادر لے کر گھر سے نکل گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ کوئی مجھے اس کے پارلر میں جاتے ہوئے پہچان نہ لے، اس لیے میں نے چہرہ ڈھک لیا۔ میں پارلر چلی گئی تو اس لڑکی نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا میری شادی نہیں ہو رہی، اس لیے میں آپ کے پارلر سے تیار ہونے آئی ہوں۔ وہ میری بات سن کر بہت خوش ہو گئی۔ اس نے مجھے بٹھا کر کولڈ ڈرنک پلائی اور کہنے لگی ابھی بھی ایک اور لڑکی کو تیار کرنے لگی ہوں، تم ادھر بیٹھو، بیٹھ کر تھوڑا انتظار کرو۔ میں وہیں انتظار کرنے لگی۔ وہ جس لڑکی کو تیار کر کے باہر لائی اسے میں جانتی تھی، وہ میری کسٹمر ہوتی تھی، میرے پارلر پر آتی تھی۔ وہ پارلر والی لڑکی کے ساتھ تیار ہو کے اندر آنے والے حصے میں چلی گئی۔ میں تعجب سے سوچنے لگی اسے تو مین گیٹ سے اپنے گھر چلے جانا چاہیے تھا، یہ گھر کے اندر کیا کرنے گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پارلر والی لڑکی مجھے کہنے لگی تم اب کل آنا، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ میں گھر سے باہر آ کر انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد گھر کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی اور کچھ لوگ اتر کر پارلر والی کے گھر چلے گئے۔ یہ سب دیکھ کر میں الجھن میں پڑ گئی کہ وہاں ہو کیا رہا تھا۔ میں سوچتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ کچھ دنوں بعد انہی لوگوں سے میری اس پرانی کسٹمر کا رشتہ طے ہو گیا اور بہت جلد اس کی شادی ہو گئی۔ میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ واقعی اس پارلر سے تیار ہونے والی لڑکیوں کی قسمت بدل رہی تھی اور وہ شادی شدہ ہو رہی تھیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ سے اس پارلر میں گئی، آج اس کے پاس رش نہیں تھا۔ مجھے کہنے لگی تمہیں تیار ہونے سے پہلے وعدہ کرنا ہوگا کہ یہاں تم سے جو بھی بات ہوگی وہ تم کسی سے نہیں کہو گی۔ میں نے پریشانی سے سوچا یا اللہ خیر ایسی بھی کیا بات ہے۔ وہ پارلر والی کہنے لگی تم اسی لیے تیار ہونے آئی ہو نا، کیونکہ تم شادی کرنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ تو کہنے لگی تمہیں تیار ہونے سے پہلے میرے ساتھ میرے خاص کمرے میں جانا ہوگا، پھر ہی میں تمہیں تیار کروں گی۔ میں حیران اور پریشان ہوتی اس کے پیچھے چل دی۔ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شادی کا تعلق جانے اس کمرے سے کیسے تھا۔ خیر میں یہی سب سوچتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے اس کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ کمرے میں کافی لوگ موجود تھے جن میں زیادہ تر لڑکے تھے۔ پارلر والی نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ ان میں سے جو لڑکا تمہیں پسند ہو وہ مجھے بتا دو، میں تمہاری شادی اس سے کرا دوں گی۔ میں غصے میں اسے کھینچ کر باہر لے گئی۔ یہ پوچھا یہ سب کیا ہے۔ وہ بولی اصل میں میرا یہ سائڈ بزنس ہے، میں رشتے بھی کرواتی ہوں، میرے پاس ہر ذات اور قوم کا رشتہ موجود ہے، تم جیسے لڑکے سے چاہو گی ویسے ہی لڑکے سے تمہاری شادی کروا دوں گی۔ اس محلے کی کتنی ہی لڑکیوں کی شادی میں نے کروائی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ وہ رشتے کروانے کا کام کرتی تھی، اس لیے اس نے پارلر کھول لیا اور اپنے دونوں کام چلانے لگی۔ اس کے یہ دونوں بزنس بڑے اچھے سے چل رہے تھے اور وہ خوب دولت کما رہی تھی۔ بجائے اپنا رشتے والا بزنس آگے لانے کے وہ پارلر کے ذریعے کام کر رہی تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ مشہوری ہو۔ میں نے سوچا پتہ نہیں اس کا راز کیا نکلے گا، لیکن یہ تو اتنی عجیب بات نہیں تھی کہ وہ خود ہی رشتے کروا کر اپنا پارلر مشہور کر رہی تھی۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گی اور خود گھر آ گئی۔ میں نے کون سا سچ میں بھی شادی کرنی تھی، مجھے تو بس اس کے راز کا پتہ چلانا تھا جو چل گیا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اپنے لیے کسی اور کام کا بندوبست کر لینا چاہیے، اس کے ہوتے میرا کام نہیں چل سکتا۔ میں نے اپنا پارلر بند کر دیا اور میں اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے بڑے شہر آ گئی۔ وہاں میرے ابو کے ایک دوست رہتے تھے، انہوں نے میرے لیے ایک ہوٹل میں ریسیپشنسٹ کی جاب ڈھونڈ دی تھی۔ میں نے جانے کے لیے اگلے ہی دن اپنی نوکری کا آغاز کر دیا۔ مجھے وہاں پر کام کرتے ہوئے 2 ہفتے ہی ہوئے تھے جب میں نے ایک دن پروین کو دیکھا۔ پہلے سے بہت کمزور اور دبلی پتلی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے آواز دی مگر اس کا شوہر اسے وہاں سے تیزی سے لے گیا۔ جاتے جاتے پروین نے مجھے کوئی اشارہ کیا تھا، مجھے یہ سب بہت عجیب لگا۔ وہ ہمارے ہوٹل میں رہنے آئے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی شفٹ ختم ہونے کا انتظار کیا۔ شام کو میں نے پروین کے کمرے کے دروازے پر دستک دی مگر اس کے شوہر نے دروازہ کھولا تھا۔ میں نے پوچھا پروین سے ملنا ہے؟ کہنے لگا یہاں کوئی پروین نہیں ہے، میری بیوی کا نام فرحانہ ہے،
تم جاؤ یہاں سے، میں پریشان ہوتے ہوئے وہاں سے واپس آ گئی۔ پروین کو شادی کے بعد پہلی بار دیکھا تھا اور اس کا شوہر ملنے نہیں دے رہا تھا۔ رات کو ویٹر کھانا لے کر گیا تو اس نے واپس آ کر مجھے ایک کاغذ دیا۔ میں نے وہ کھولا تو اس پر پروین نے لکھا تھا، نازش میری مدد کرو، اس پارلر والی نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، تم پلیز واپس جا کر اس لڑکی کا راز فاش کرو۔ اس مختصر سے رکے کو پڑھ کر مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ پروین کیا کہنا چاہ رہی تھی، وہ کس مشکل میں گرفتار تھی اور اس کی مشکل کا اس پارلر والے سے کیا تعلق تھا۔ میں الجھن میں پڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا صبح کو دوبارہ پروین سے ملنے کی کوشش کروں گی، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی اور میں ڈیوٹی پر گئی تو پتہ چلا پروین اور اس کا شوہر چلے گئے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی اپنے گھر والوں سے بات ہوتی ہے یا نہیں۔ میں نے اپنے شہر پروین کے ماں باپ سے فون کر کے پوچھا کہ کیا ان کی پروین سے بات ہوتی ہے، تو وہ کہنے لگے ہاں، ہر ہفتے تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے، بہت خوش ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ۔ میں نے اس پارلر والی کے بارے میں پوچھا تو خالہ کہنے لگی اس کا کام تو ویسا ہی چل رہا ہے، رش لگا رہتا ہے اس کے پارلر میں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ بظاہر تو سب ٹھیک لگ رہا تھا مگر کچھ تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا۔ ایک طرف پروین کا خط اور دوسری طرف میری نوکری، آخر اتنی مشکل سے تو 4 پیسے ہاتھ آنے لگے تھے۔ اگر میں واپس جاتی تو سب چھوڑنا پڑتا، لیکن دوسری طرف کئی زندگیوں کا سوال تھا۔ جانے اس پارلر والی کا کیا راز تھا جو پروین کو پتہ نہیں تھا اور مجھے نہیں۔ میں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دیا اور دوبارہ اپنے شہر میں آ گئی۔ وہ پارلر ویسا ہی چل رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے لڑکیوں کی شادی کرواتی تھی، پھر اصل معاملہ کیا تھا۔ میں نے گھر جا کر ایک دن آرام کیا اور اگلے ہی دن میں اس پارلر والے کے پاس پہنچ گئی اور کہا میری شادی کروا دو۔ وہ خوش ہوئی کہ کسٹمر ہاتھ آ گئی، کہنے لگی میرے ساتھ خاص کمرے میں چلو، وہاں بہت سے لڑکے ہیں، جس کو پسند کرو گی اس سے شادی ہو جائے گی۔ میں اس کے ساتھ اس کمرے میں گئی۔ میں نے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا، اس سے رشتہ کروا دو۔ اس کے بعد اگلے ہی دن وہ اس لڑکے اور اس کے ماں باپ کو لے کر ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئی۔ میں نے اپنی امی ابو کو پہلے ہی ساری بات سمجھا دی تھی، اس لیے انہوں نے شادی کے لیے 2 ماہ کی مہلت مانگی۔ حالانکہ لڑکے والوں کی بھرپور کوشش تھی کہ شادی 10 دنوں میں ہی ہو جائے۔ شادی کا سارا خرچہ بھی وہ اٹھانے کو تیار تھے اور جہیز کی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ ایسے لوگ کہاں ملیں گے جو شادی کا سارا خرچہ بھی خود اٹھائیں گے اور جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہ دیں گے۔ ہاں کر دیتے ہیں، لڑکا بھی پڑھا لکھا ہے، تم راج کرو گی، شادی کر لو۔ مگر مجھے وقت چاہیے تھا کہ میں سب پتہ کر سکوں۔ سب سے پہلے تو میں نے ان تمام لڑکیوں کے گھر والوں سے ملنا چاہتی تھی جن کی شادیاں اس پارلر کے ذریعے ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ ہمارے محلے کی جتنی لڑکیوں کی بھی شادی ہوئی تھی، ان میں سے کوئی بھی اب تک اپنے گھر والوں سے ملنے نہیں آئی تھی۔ ہاں فون وہ کرتی رہتی تھیں اور یہی بات مجھے کھٹک رہی تھی۔ میں نے اس بات کی تہہ تک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس پارلر والی سے دوستی کرنی شروع کر دی۔ میں نے اسے کہا میں تمہارے پارلر پر فری میں کام کروں گی، تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ آہستہ آہستہ 1 ہفتے کے اندر میری وجہ سے اس کے پارلر پر رش بڑھنے لگا، کیونکہ میں اسے زیادہ اچھا تیار کرتی تھی۔ میں نے ایک بات نوٹس کی تھی کہ وہ صرف غریب لڑکیوں کے ہی رشتے کرواتی تھی۔ امیر لڑکیاں بھی اکثر اس کے پارلر آتی تھیں مگر وہ ان کو کبھی رشتے کروانے کی آفر نہیں کرتی تھی۔ ایک دن وہ پھر ایک لڑکی کو اس کمرہ خاص میں لے کر گئی۔ میں ابھی صرف پارلر تک ہی محدود تھی، میں گھر کے اندر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس نے ابھی اجازت نہیں دی تھی، لیکن میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میں ابھی چوری چوری ان کے پیچھے چلی گئی۔ میں نے چوری چوری اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اندر تو زیادہ تر وہی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جو وہ اکثر سب کو ہی دکھاتی تھی۔ ان میں وہ لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا جس سے میرا رشتہ ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی وہاں سے گئی، وہ سب لڑکے دوسرے کمرے میں چلے گئے، جیسے رہتے ہی اس گھر میں ہوں۔ یہ معاملہ تو بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے باوجود کوشش کے صرف اتنا ہی پتہ چل پایا تھا کہ وہ پارلر واقعی دھوکے باز ہے اور لڑکیوں کی شادی بھی جن لڑکوں سے کرتی ہے وہ فراڈ ہوتے ہیں۔ لیکن شادی کے بعد وہ لڑکیاں جاتی کہاں تھیں، یہ جاننے کے لیے مجھے خود شادی کرنی پڑنی تھی تاکہ ساری حقیقت کھل سکے۔ میں نے اس پارلر والے کو کہا میری شادی کی تاریخ طے کروا دو، میں تیار ہوں۔ میری شادی ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے ملک جانا تھا۔ جانے سے پہلے میں نے اپنے لباس میں ایک چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل چھپا لیا تھا اور ایک کیمرہ بھی میں نے ساتھ رکھ لیا تھا۔ لڑکے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ باہر کے ملک لے کر جائے گا، مگر وہ رخصتی کے بعد مجھے دوسرے شہر لے آیا اور جو فون اماں ابا نے دیا تھا اس کو چھین لیا اور کہنے لگا اب سے میں تمہاری بات تمہارے ماں باپ سے کرواؤں گا، وہ بھی اپنے سامنے۔ تم اب اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ میرا شک ٹھیک نکلا تھا۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ اپنے سامنے میرے گھر والوں سے میری بات کرواتا اور کہتا انہیں تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے۔ میں ایسا ہی کرتی۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر سوتا تھا۔ جب بھی اس کا کوئی فون آتا وہ دوسرے کمرے میں جا کر سنتا، کوئی مہمان آتا تو اسے بھی اسی کمرے میں لے جاتا۔ ایک دن وہ کسی کام سے باہر گیا تو میں نے وہ کیمرہ اس کے کمرے میں لگا دیا۔ کچھ دنوں بعد وہی پارلر والی لڑکی آئی اور کہنے لگی تیرا میاں تجھ سے خوش نہیں اور تجھے طلاق دینا چاہتا ہے، اس لیے میں نے کچھ اور رشتے والوں کو بلایا تاکہ تیری دوسری شادی کروا دوں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دوسرے کمرے میں چلے گئے تو میں نے ان کی باتیں سنی اور مجھے سب پتہ چل گیا کہ یہ سارا چکر کیا تھا۔ وہ پارلر والی لڑکی غریب لڑکیوں کی شادی اپنے گینگ کے ساتھیوں سے کرواتی تھی جو دوسرے شہر میں جا کر لڑکیوں کو طلاق دیتے اور شہر کے امیر اور عیاش لوگوں کو لڑکیاں بیچ دیتے۔ اس نے پارلر بھی اسی مقصد سے کھولا تھا تاکہ غریب لڑکیوں کا شکار بن سکے۔ اس سے پہلے وہ کسی اور محلے میں بھی یہی سب کچھ کر چکی تھی
اور اب وہ ہمارے محلے سے نکل کر کہیں اور جانے والی تھی۔ اس کے گینگ میں 10 لڑکے تھے اور وہ انہی 10 سے بار بار لڑکیوں کی شادی کروا دیتی تھی۔ لڑکی کے ماں باپ غریب ہوتے تھے، اس لیے جب ان کی بیٹی کی کچھ خیر خبر نہ آتی تو وہ کچھ بھی نہ کر سکتے۔ اب وہ مجھے بھی بیچنے والی تھی۔ میں یہ سب سن کر دھنگ رہ گئی تھی۔ فوراً بھاگ کر کمرے میں گئی اور وہی موبائل نکالا جو چوری چوری لے کر آئی تھی۔ میں نے اسی وقت پولیس کو کال کر کے بلا لیا۔ پولیس نے چھاپا مار کر ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ کیمرے کی ریکارڈنگ میں ان کا پلان صاف سنا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے کافی ثبوت اکٹھے کیے تھے۔ میں نے سب کچھ پولیس کو بتا دیا۔ میرے شہر میں اس کے پارلر پر چھاپا مار کر باقی سب کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان سے ان تمام لڑکیوں کے ٹھکانے اور پتے نکلوائے گئے۔ کارروائی کے بعد پولیس نے سب لڑکیوں کو قید سے رہا کروا لیا اور وہ سب اپنے اپنے گھروں کو آ گئیں۔ پروین بھی واپس آ گئی تھی۔ اس نے میرے گلے لگ کر بہت شکریہ ادا کیا۔ میری وجہ سے وہ گینگ پکڑا گیا اور بہت ساری لڑکیوں کی جان بچ گئی تھی۔ پروین نے بتایا کہ وہ اس دن ہوٹل میں پروین کے ساتھ اس لیے آیا تھا تاکہ آگے پروین کو بیچ سکے، لیکن خوش قسمتی سے میں نے اسے دیکھ لیا، جس کی وجہ سے اس لڑکے کو پروین کو لے کر فرار ہونا پڑا۔ یہ بہت بڑا فراڈ کا معاملہ تھا اور یہ سب کچھ ٹی وی پر بھی آیا تھا۔ میں بہت مشہور ہو گئی تھی۔ میرے کئی انٹرویو بھی ہوئے، کئی جگہ سے نوکریوں کی آفرز آئی تھیں۔ میں نے ایک کمپنی میں نوکری کر لی۔ کچھ عرصے بعد کمپنی کے مالک نے مجھے شادی کے لیے کہا کیونکہ اسے میری بہادری اور ذہانت بہت پسند آئی تھی۔ مجھے اس فقیر کی دعا یاد آ گئی۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ سب سے بڑھ کر اب مجھے کمانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے میری نیک نیتی کے صلے میں بیٹھے بٹھائے مجھے کمپنی کی مالکن بنا دیا تھا۔ اب جب بھی کبھی وہ فقیر مجھے نظر آتا میں اسے بہت سارے پیسے دیتی ہوں کیونکہ مجھے اسی کی تو دعا لگی تھی۔